نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا یوما صلاة ثم رقى المنبر فأشار بيده قبلة المسجد فقال قد أريت الآن مذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلين في قبل هذا المسجد كاليوم في الخير والشر رواه البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ فرض نماز تھی، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا۔ منبر پہ کھڑے ہوئے صحابہ ہیں، اشارہ بیدی، اس طرح اشارہ کیا، اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جب میں نے تم کو نماز پڑھائی، قد اریت الان مذ صلیت لکم الصلاۃ، ابھی جب میں نے تم کو نماز پڑھائی، جنت اور دوزخ مجھ کو اس دیوار کی طرف قبلہ کی طرف مجھے دکھا دی گئی، تو میں نے آج کے دن کی طرح خیر اور شر کا جمع ہونا نہیں دیکھا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے، مطلب یہ نہیں کہ جنت دوزخ اتر آئی، حجاب اٹھا دیے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی جو میں نے تم کو نماز پڑھائی، اس دیوار کی طرف قبلہ کی طرف جنت اور دوزخ کو میں نے دیکھا، تو آج کی طرح خیر اور شر کا جمع ہونا، یعنی جنت جو سراپا خیر ہے اور جہنم جو سراپا شر ہے، یہ دونوں مجھے دکھا دیے گئے اور میں نے دونوں کو دیکھ لیا۔ یہ حضور کی نگاہ کی طاقت، حضور کی عظمت، آقا کے علم اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظیم معجزہ پہ دلالت ہے کہ مسجد نبوی میں ہے اور یہاں بیٹھے بیٹھے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دونوں دکھا دیا گیا۔ اس طرح کی اور بھی حدیث ہے، تو وہ نماز سے فارغ ہوئے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز تھی، تو اب اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مطلب کیا؟ تو اس حدیث کا جو عنوان ہے بابو بدء الجنت والنار، جنت اور دوزخ کی پیدائش کا بیان، تو اس حدیث میں گزشتہ درس میں عرض کیا کہ اس حدیث میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ اگر وہ پیدا ہوتی تو پھر حضور یہ بیان نہ فرماتے، گویا اس حدیث کو بیان کرنے کا مطلب صاحب مشکات کا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ بتانا کہ مجھے قبلہ کی دیوار کی جانب جنت اور دوزخ دکھا دی گئی، اس بات پہ دلالت ہے کہ ایسا نہیں کہ حساب و کتاب کے بعد جب جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں میں جائیں تب ان کے لیے جنت و جہنم تیار کی جائے، نہیں، بلکہ ابھی سے اللہ تعالیٰ نے یہ دو مکان جمع اور خلق فرما دیا ہے، پیدا فرما دیے، جس پر یہ حدیث پاک دلالت کر رہی ہے۔ یہ پیدا ہو چکی ہے، بس
اب ان کے جو اہل ہیں اس اہل کے اس میں داخل ہونے کی دیر ہے. جنت پیدا ہو چکی ہے اور انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں اور بھی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے جنت و دوزخ پیدا ہو چکی. اور حضور کا اختیار بھی پتہ چلا کہ مدینہ شریف میں ہے مگر کتنا کروڑوں سال کا فاصلہ ہے، سرکار اس جگہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اختیار ہے حضور کا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز سرکار ہاتھ اونچا کر رہے ہیں، ہاتھ اونچا کرتے ہیں. نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دوران نماز یہ کرتے دیکھا. آقا فرماتے جب میں نماز میں تھا تو جنت میں جو شجر طوبہ، جنت میں جو شجر طوبہ ہے اس کی شاخ، یا ایک جگہ ہے کہ جنت میں جو انگور کا درخت ہے اس کی شاخ میں پکڑ رہا تھا، اگر میں پکڑ لیتا اور تمہیں دے دیتا زندگی بھر اس میں سے کھاتے وہ خوشا کم نہ ہوتا. حضور چاہتے تو پکڑ لیتے. یہ اختیار ہے، یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے یا رسول اللہ وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. یہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء. دو چیزیں اس باب میں بیان کی جا رہی ہے. ایک مخلوق کی پیدائش کی ابتدا، when will create the creatures، مخلوق کب پیدا ہوئی، کب اللہ نے پیدا کیا. اور انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ فرمایا. اور انبیاء کے ذکر سے مراد ان کے دین، ان کے ملت کی ابتدا کس طرح ہوئی اور دنیا کی ابتدا کس طرح ہوئی. احادیث میں آتا ہے کہ عالم اجسام کی اصل پانی سے ہے. یہ جو عالم اجسام ہے جہاں ہم لے رہے ہیں، عالم خلق اور عالم اجسام ہمارے جسموں کا جو عالم ہے اس کی اصل پانی سے ہے. پانی وہ چیز ہے جو ہر شکل اختیار کر لے. پانی لطیف ہو کر ہوا بنے، پھر ہوا گرم ہو کر آگ بنے، آگ کا دھواں جم کر آسمان بنے، اور پھر اسی سے بھاپ بنے، پھر قطرے آئے، پھر بارش بنے، پھر سمندر میں آ جائے. تو ہر چیز کی اصل پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. اور یہ جو عالم ہے اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے پانی پہ رکھا ہے. یہ جو ہماری زمین ہے یہ پانی پر ہے، اس لیے نیچے کھودو تو پانی نکلتا ہے. زمین پانی پر ہے. کبھی نیچے پانی کا بوجھ اور پانی کا بہاؤ نیچے بہت زیادہ ہوتا ہے تو نیچے جو پانی ہے اس میں جب موجیں آتی ہے تو ہم اسے زلزلہ کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ بھوکمپ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پانی پر اتنی بڑی زمین کو ٹھہرا دیا. یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس قدر وسیع زمین کو پانی پر مستقر کر دیا. پانی میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، مستقر نہیں رہتی ہے. تو یہی ہے. پھر انبیاء کرام کا ذکر ہوگا اس باب میں. سنیے، ان عمران ابن حسین قال انی کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه قوم من بنی تمیم. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان کے تعلق سے میں عرض کر چکا، یہ جو صحابی ہے حضرت عمران بن حسین، یہ وہ صحابی ہے جو 30 سال تک مسلسل بیمار رہے.
کتنے سال تک؟ صحابی رسول ہے 30 سال تک، مگر ان 30 سال میں اپنی بیماری کی وجہ سے آہ تک نہیں کی کہ آہ کروں اور نافرمان اور بے شکروں اور نا قدروں میں میرا کہیں شمار نہ ہو جائے. یہ جو ہے رب کی طرف سے ہے، جب رب کی طرف سے ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے. 30 سال تک اتنی بڑی خطرناک بیماریوں میں رہے کہ آہ تک نہ کی. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئے کہ جس چارپائی پہ یہ لیٹے تھے بیمار ہو کر سوتے تھے، روزانہ فرشتے آ کر انہیں سلام کرتے تھے. روزانہ فرشتے آ کر انہیں سلام. 30 سال تک مسلسل جو ہے اسی حال میں رہے. تو یہ ہوتا ہے اللہ والے صوفیہ بزرگوں کی زندگی، یہ ہوتی ہے. عام لوگوں کا دستور یہ ہے کہ خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی ولی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں کہ کیسا ہے تمہارا حال، تم یہاں کے صوفیہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ تو وہ صاحب، وہ صوفی تھے کسی علاقے میں، وہ کہتے ہیں ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ خدا دے تو شکر کرے، نہ دے تو صبر کرے. بایزید کہتے ہیں یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ تو ہر انسان یہی کرتا ہے. ہمارے یہاں کے جو کتے وہ بھی خدا دیتا ہے تو پھر شکر کرتے، نہیں دیتا تو صبر کرتے. کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم وہ ہیں کہ خدا دیتا ہے تو صدقہ کرتے ہیں اور نہیں دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں. نہیں دیتا ہے تو شکر کا، نہیں دینے پہ شکر کا مطلب کیا؟ کہا فقر بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. تو یہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ خدا دے تو صدقہ کرے، نہ دے تو شکر کرے. اب اسی میں کمال ہے، دے شکر کرے، نہ دے تو صبر. اب ہے ہی نہیں تو صبر ہی ہے. ہمارا یہ حال ہے کہ دے تو صدقہ کرے، نہ دے تو شکر کرتے ہیں. تو کہاں واقعی میں جس علاقے میں بایزید ہوں ان کے صوفیہ ایسے ہی ہوں گے. حضرت بایزید بستامی الحمدللہ کتنے جید اولیاء میں ہیں اور بارگاہ رسول کے نوازے ہوئے ہیں. ادب گاہست زیر آسم ادرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں جنید و بایزید جا. تو حضرت عمران بن حسین 30 سال تک بیمار رہے، آہ تک نہیں کی. اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جو ہے وہ رب کی طرف سے. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی برضا رہنا ہے. نہ ہجری اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر دانتوں میں درد رہا، بہت خطرناک درد تھا زندگی بھر. مگر آخر وقت میں پتا چلا کہ حضرت کو درد ہے. پوری زندگی میں کسی اپنی بیوی تک کو ان کے پتہ نہ چلا کہ درد ہے. اس درد کو سہن کرتے ہیں مگر شکوہ و شکایت کسی گھر والوں میں بھی نہیں بتایا کہ رب کی طرف سے ہے اور اس کا استقبال کرنا. ہم تو تھوڑا بہت آتا ہے تو واویلا مچا دیتے ہیں اور ناشکری کے الفاظ، نا قدری کرنے لگتے ہیں. خدا جب نعمتیں دیتا ہے تو کیسے خوش ہوتے ہیں، اور کبھی نعمتیں لے لیں تو بھی اس کو خدا کی مرضی پر محمول کرنا چاہے کہ اللہ نے حکمت سے لی ہوگی. دیتا ہے اس میں بھی حکمتیں، وہ لیتا ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں. تو یہی صوفیاء کرام کی طرز ہوتی ہے. ایک آدمی مولانا ابو النور صاحب بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ایک آدمی روزانہ دعا کرتا تھا، مولا مجھے بیٹا دے تاکہ بڑھاپے کا سہارا بنے. دعا کرتے کرتے تھک گیا، دعا قبول نہ ہوئی. ایک دن دعا کر ہی رہا تھا، جنگل میں نماز پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، مولا بیٹا دے، بڑھاپے کا سہارا بنے، مجھے اٹھائے. دعا ختم کی تو سامنے سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا. اس کا نالائق بیٹا تھا جو اپنے بوڑھے باپ کے کندھے پہ سوار ہو کر باپ کو بیل اور گدھے کی طرح چلا رہا تھا. اس کو اشارہ مل گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہی بنے، بیٹا بڑھاپے میں باپ کو گدھا بھی بنا دیتا ہے. اگر اللہ دیتا ہے تو حکمتیں، نہیں دیتا تو حکمتیں. بندہ اس حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتا. تو حضرت عمران بن حسین 30 سال تک بیمار ہیں. آدمی کو بخار آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخار آتا ہے
ہمارے صوفیہ سلسلے کے فرماتے ہیں، ہمارے سلسلے کے صوفیہ، بخار آئے تو فوراً دوا نہیں لینی چاہیے، بخار آئے تو 3 دن تک اس بخار کو رہنے دینا چاہیے، جب تک وہ جسم میں رہتا ہے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، برائیاں نہیں لکھی جاتی ہے، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور بندہ اس بخار میں اللہ کا قرب لیتا ہے۔ اس لیے صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ آئے تو 3-4 دن تک جسم میں رہنا چاہیے، سمجھے؟ اور یہ بخار جسم کی زکوٰۃ ہے، وہ جب چلا جاتا ہے تو پھر جسم کو پھرتی دیکھ کے جاتا ہے۔ کچھ بیماریوں کو کہا گیا کہ برا نہ کہو، بخار ہے، آشوب چشم ہے، یہ اور یہ سب اس سے فائدہ ہوتا ہے بعد میں، مگر ہاں برداشت کرنے کی طاقت ہو، ہاں بھائی برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا کہ بنو تمیم میں سے کچھ لوگ آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو، بشارت قبول کرو، اللہ اللہ، مطلب آؤ مجھ سے عقائد اعمال سیکھو اور اچھی باتیں مجھ سے سیکھو جس پر عمل کر کے آئندہ تمہیں بشارتیں دی جائے، خیر پر عمل کر کے بشارتیں دی جائے، آؤ تم مجھ سے وہ بشارتیں لے لو۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دریا ہے، اللہ اللہ، تو بنو تمیم میں سے کچھ آئے تھے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہم کو بشارتیں تو دے دی، ہمیں کچھ مال دیجئے، ہمیں کچھ مال دیجئے، یعنی حضور آپ یہ سب پہلے بتا چکے، مال دیجئے۔ اب حضور کا دریا جوش میں تھا، عمل عقائد جو بھی حضور دیتے اس کو ضبط کر لیتے، محفوظ کرتے، سیکھتے، عمل کرتے، تو جو ہے انہوں نے مال لینے آئے تھے وہ، تو حضور بشارت تو دی، تقریر تو آپ نے بہت سنا دی ہے، ہمیں مال دیجئے۔ خیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی، فدخل ناس من اہل الیمن، پھر یمن کے کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، اہل یمن سے کچھ آئے اور حضور کہتے ہیں بشارت قبول کرو اے اہل یمن، اذ لم یقبلھا بنو تمیم، ایسا نہ ہو کہ تم بھی بشارت قبول نہ کرو جیسا بنو تمیم نے قبول نہ کیا۔ راوی کہتے ہیں بنو یمن، اہل یمن نے کہا یا رسول اللہ جئنا کا لنتفقہ فی الدین، حضور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ لیں، ہم آپ کے پاس مال دولت یا کسی اور غرض سے نہیں آئے حضور، لنتفقہ فی الدین، ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں تاکہ دین کے مسائل سیکھیں، دین کی سمجھ دیں، وَلَنَسْأَلَنَّكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ، اور یا رسول اللہ ہم اس لیے آئے ہیں ہم آپ سے پوچھے کہ اب میں اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا، عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ، اس امر میں اللہ کے رسول سے آئے ہیں پوچھ رہے حضور وہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے کس کو بنایا، حضور ہمیں اس کے بارے میں آپ خبر دیجئے کہ چیز کی ابتدا کے بارے میں پوچھے، چیزوں کی ابتدا کیسے۔ تو دیکھیے یہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے، کس لیے آئے تھے، علم حاصل، اور بنو تمیم کے لوگ آئے تھے مال لینے۔ اب ان کو تو ہو سکتا ہے سرکار نے دعا دے دی مال مل گیا ہو، مگر اہل یمن کو علم ملا اور اس کا نتیجہ آج تک یمن میں ہے، یمن کے آج بھی بڑے بڑے علماء ہیں، تو یمن میں آج تک علم ہے، اور حضور کے پسندیدہ علاقوں میں یمن اور شام ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب یمن اور شام میں برکتیں نہ رہیں تو امت میں کہیں برکتیں نہ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یمنی تو میرے ہیں، یمنی میرے ہیں، میں یمن والوں کا ہوں، اس زمین کے لیے رسول اللہ نے برکتیں کی، اہل یمن اور اہل شام کے لیے۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، ایک حدیث میں ہے سرکار دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں عطا کر، اے اللہ میرے شام میں برکتیں عطا کر۔ جب تک شام میں برکتیں رہے امت میں ہر جگہ برکت رہے گی، اور جب شام میں برکتوں کا دروازہ ختم ہوگا امت میں کہیں برکتیں نہ رہے
آج ملک شام میں برکتیں ختم ہیں، وہاں پہ یہود کو اور ان صہیونی طاقتوں کا، صلیبی طاقتوں کا دور ہے، مسلمان شام کے پریشان ہیں، پریشانی وہاں شروع ہے۔ دیکھیے امت میں، پورے دنیا میں، مسلمان میں کہیں بھی برکتیں نہیں رہی ہیں۔ جب تک شام اچھا تھا ملک کے حالات، صدام کا دور یاد کیجیے آپ، جب تک شام اچھا تھا ملک میں، دنیا میں، مسلمانوں میں چین ہی چین تھا۔ جب سے شام کے حالات خراب ہوئے ہیں، امت میں مسلمانوں کے حال بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، جب تک شام میں برکتیں رہے گی امت میں خیر اور بھلائی رہے، شام میں برکتیں نہ رہیں تو امت میں کہیں برکتیں نہیں رہے گی۔ آج حالات خراب ہیں شام کے، کئی لاکھ مسلمان تو ان 10-12 سالوں میں شہید ہو چکے ہیں، اور شام ہی وہ علاقہ ہے، قیامت کی ابتدا وہیں سے ہونی ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور مدینہ سے پھر ملک شام آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے کیپٹل، پایا تخت، راجدھانی دمشق کی مسجد پہ اترنے والے ہیں، اور سب لوگ قبروں سے اٹھا کر شام میں ہی جائیں گے، وہیں میزان لگایا جائے گا، عمل وہیں تولے جائیں گے۔ اب یمن والے تھے، حضور کی بارگاہ میں مال لینے نہیں آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کچھ پوچھنے آئے تھے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ حضور سے پوچھیں، سرکار جواب دیں، اور علم میں اضافہ ہو۔ اس سے بڑا سخی، مال کا سخی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، علم کا سخی ہمیشہ سخی رہتا ہے۔ آقا فرماتے حل تدرون من اجود جودا، اے صحابہ بتاؤ سب سے بڑا دیالو کون ہے؟ بتاؤ سب سے بڑا مہربان کون؟ صحابہ کو تو پتا ہے، جواب دیتے، مگر ادب رسول ہے۔ قالوا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانے، اللہ بہتر جانے، اللہ کی عطا حضور آپ بہتر۔ آقا فرماتے ہیں انا اجود بنی آدم، اے صحابہ میں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں، آقا فرماتے اللہ اجود جودا، اللہ سب سے بڑا دیالو، سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا کریم ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، پھر بنو آدم یعنی اولاد انسان، اولاد آدم میں سب سے زیادہ مہربان اور دیالو ہو۔ ثم بعدی رجل علم علما فنشرا، پھر میرے بعد اس پوری دنیا میں سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا کریم اور سب سے بڑا دیالو وہ ہے جو علم سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھا دیتا ہے، وہ سب سے بڑا دیالو ہے۔ علم علما فنشرا، جس نے علم پڑھا اور علم لوگوں تک پہنچا دیا۔ امت کے علماء جو علم پہنچا رہے ہیں، میرے بعد امت میں سب سے مہربان اور دیالو ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی وہ دولت ہے جس دولت کی اہمیت اور عظمت ہے۔ اللہ نے جس کو مال دیا وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، علم بھی اللہ کی نعمت ہے، مگر فرق ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ نے کسی کو مال دیا، کسی کو علم دیا، دولت دونوں ہے، مگر مال ایسی دولت، ایسی نعمتیں جو ختم ہو جانے والی ہے، علم ایسی نعمت ہے جو ختم نہ ہو۔ اللہ نے تقسیم کر دیا، کچھ کو مال، کچھ کو علم دیا، کس کو دولت، کسی کو عرفان الہی دیا، تقسیم اللہ نے کیا ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال ما، ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ لنا قسمت الجبار فینا، کیوں؟ لنا علم وللجہال ما، جب اللہ نے تقسیم فرمائی، ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دیا، ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دیا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اس لیے کہ مال تو ختم ہو جانے والا ہے، اور علم ہے جس کے لیے زوال نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ ہمیں اللہ نے جو دیا ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اب بنو یہ اہل یمن کو سرکار نے جب فرمایا، کہتے ہیں یا رسول اللہ قبلنا جئناک لنتفقہ فی الدین، حضور ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم دین کے کچھ مسائل سیکھیں، وَلَنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ، اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ بتائیں یا رسول اللہ
چیز کی ابتدا کب ہوئی؟ آپ سے چیزوں کی ابتدا کے بارے میں پوچھیں، کب چیزیں پیدا ہوئی؟ اللہ ما کانا قال کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کان اللہ تھا، ولم یکن شیء قبلہ، اور رب سے پہلے کچھ نہ تھا، سب سے پہلے ازلی ہے، ابدی ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، لم یکن شیء قبلہ، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، وکان عرشہ علی الماء، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، عرش بنایا اور عرش کو اللہ تعالیٰ نے پانی پہ رکھا، ثم خلق السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، ساتوں زمین کے طبقات، آسمان کے درجہ، وکتب فی الذکر کل شیء، پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنائی، ایک تختی بنائی، وذکر فی الذکر کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے آخر تک جتنی ہونے والی چیزیں ہیں سب اس تختی میں نوٹ فرما ڈالی۔ یہ نوٹ اس لیے نہیں کہ اللہ بھول جائے، معاذ اللہ، وہ تو بھولنے سے پاک ہے، اس نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اور قیامت آخری چیز تک، جنت کے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے جانے تک، اس کے بعد تک جو ہونے والا ہے، کتبا فی الذکر کل شیء، اللہ نے ساری چیزیں اس تختی میں لکھ ڈالی، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ کہتے ہیں ثم اتانی رجل فقال یا عمر ادرک ناقتک فقد ذهب، اب حضرت عمران بن حسین ہے اور بنو تمیم ہے، یہ سب مسائل پوچھ رہے ہیں اور حضور انہیں بتا رہے ہیں، اتنے میں ایک صاحب آئے باہر سے، ثم اتانی رجل، عمران بن حسین جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ جو جن کے بارے میں کہا کہ 30 سال تک بیمار تھے، حضرت عمران بن حسین، یہ حسین سواد سے، حسین سین سے نہیں، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، یہ مسئلوں کا دور چل رہا تھا، حضور علم بتا رہے تھے، ابتدا کب ہوئی، کب آسمان کب زمین بنا، سب سے پہلے کیا، بعد میں کیا ہوگا، کتنی انٹرسٹنگ گفتگو تھی، کتنا بہتر جو ہے میٹر رسول اللہ بیان فرما رہے تھے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ایک آدمی میرے پاس آیا، کہا اے عمران دیکھ تمہاری اونٹنی چلی گئی ہے، باہر انہوں نے اونٹنی باندھی تھی، اونٹنی پہ آئے تھے، کہا تمہاری اونٹنی چلی گئی ہے، فانطلقت اطلبها، حضرت عمران کہتے میں اٹھ کر اپنی اونٹنی کو تلاش کیا، ایم اللہ لبثت عنها قد ذهبت ولم اقم، واللہ میں چلا تو گیا مگر مجھے بعد میں افسوس ہوا، اللہ کی قسم میں ادھر ہی بیٹھا رہتا، اونٹنی جاتی تو جاتی، میں حضور کی بارگاہ سے نہ اٹھتا، کتنی بڑی باتیں بیان کر رہے ہیں، مگر میں اس آدمی کے آنے کی وجہ سے چلا گیا اونٹنی ڈھونڈنے، اور حضور جو بیان کر رہے تھے اس میں سے بہت پیچھے کا ٹاپک میرا چھوٹ گیا، کہتا ہے اللہ کی قسم میں وہیں بیٹھا رہتا، اونٹنی جاتی تو جاتی، مگر حضور جو بیان کر رہے ہیں میرے علم میں کتنا اضافہ ہوتا، کہتا ہے کہ فقد ذهبت ولم اقم، اونٹنی جاتی تو جاتی، کاش میں نہ اٹھتا، اس لیے کہ اونٹنی کے مقابلے میں حضور جو علم کا دریا بہا رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا تھا، تو بعد میں وہ افسوس کرتے ہیں کہ میں اٹھ کے چلا گیا، تو حضور نے بعد میں کیا بتایا وہ پتہ نہیں، یہاں تک تو سنا، حضور یہاں تک بتا رہے تھے، اتنے میں وہ صاحب آگئے، بھئی تم نے اونٹنی باندھی تھی، دیکھو وہ چھوٹ کے چلی گئی ہے، میں بھی دوڑا کہ کہاں چلی گئی، پیچھے کا ٹاپک چھوٹ گیا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے بعد میں افسوس ہوا کیوں چلا گیا، دیکھو کتنی بڑی باتیں چھوٹ گئی، علم کی قدر تھی، علم سے محبت تھی، رغبت تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس پہ افسوس کر رہا ہے۔ یہ گویا حدیث کے الفاظ اور اس مفہوم حدیث سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے اللہ جو ازلی ابدی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پانی پہ عرش بنایا، یعنی پہلے پانی بنایا پھر اس پہ عرش رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین و آسمان بنائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تختی بنائی جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اور سب چیزیں اللہ نے اس میں لکھ ڈالی۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بعد حضور بنے ہیں، نہیں، اللہ چونکہ چیزوں کا بیان ہے،
چیزوں کا بیان ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا. باقی ذکر احادیث میں ہے. رب نے اپنے نور سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا. لوح محفوظ تو بعد میں بنا. سرکار فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ قلم چل رہا تھا، لکھ رہا تھا. حضور کہتے ہیں کہ اس کے لکھنے سے جو آواز آتی ہے وہ سن رہا تھا. یہ حضور ہے، یہ چیزوں کی ابتدا ہے. اور اسی طرح کی حدیث انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں